بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان میں پچھلے 2 دن سے انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے وردی والوں کی غیرت جاگے گی اور کوئی آ کے میجر گورف آریہ کو جواب دے گا اس کے چیلنج کا دلیل کے ساتھ۔ تو نہ تو ہمارے آئی ایس پی آر کی غیرت جاگی، نہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی غیرت جاگی۔ ان کی غیرت تو صرف جاگتی ہے قوم کو پر گولیاں برسانے پہ، اپنی قوم پر تشدد کرنے کے لیے ان کی غیرت جاگتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ میجر گورف آریہ نے اپنے 5 ریٹائر چیف آف آرمی اسٹاف جنرلوں کے بارے میں یہ کہہ کر ان کے فخر سے سروں کو بلند کر دیا کہ ان کے نام یہ ہیں اور ان کی لوکیشن یہ ہیں کہ وہ انڈیا میں ہی رہتے ہیں۔ کیا پاکستانیوں تم اپنے ریٹائر پچھلے 5 چیف آف آرمی اسٹاف کا نام بتا سکتے ہو اور ان کی لوکیشن بتا سکتے ہو کہ اس وقت وہ کہاں رہتے ہیں؟ جہاں میجر گورو آریہ نے اپنے 5 ریٹائر جرنلوں کا سر فخر سے بلند کر دیا پاکستانیوں، وہیں ہمارے جرنلوں کی ٹانگیں بلند کر دی۔ یہ جو ہمارے ہمیشہ واگا بارڈر پہ ٹانگ اونچی کر کے بتاتے تھے، آج گورو آریہ نے تو ان کی دونوں ٹانگیں اوپر کر دی، یہ کہہ کر کے یہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے ایک ذلت امیز چیلنج دے دیا۔ لیکن پاکستانیوں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس سے پہلے میجر گورف نے چیف آف حاضر جو ان کا ابھی آرمی سٹاف ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کے بارے میں اس نے اس کے اثاثوں کی بات کی تھی کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے یہ اثاثے ہیں، کیا تم لوگ اپنے جنرل کے جو حاضر جنرل ہے اس وقت وہ بدبخت قمر باجوہ تھا چیف آف آرمی سٹاف، جس کی بہو راتوں رات 6 مہینے میں 13 ارب کی مالک بن گئی اور ملک جو ہے معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے، اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا اور بعد میں اس کے اثاثوں کے جو اشتہار لگے ہیں اس وقت بھی آئی ایس پی آر نے آ کے کوئی صفائی نہیں دی، بلکہ یہ خبر لیک کرنے والے پر اور ٹیکس ریٹرن لیک کرنے والے پر جو ہے حسب عادت انہوں نے کیسز بنا دیے، انہیں پنش سنا دی، لیکن جس چور نے باجوہ نے لوٹا اس کے اگینسٹ کوئی کاروائی نہیں کی، کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی۔ تو یہاں میں جہاں میجر گورف کو جواب دوں گی، پہلے میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے اور آئی ایس پی آر سے بات کروں گی کہ سر آپ کی ابھی تک غیرت نہیں جاگی، آپ کے پچھلے پیٹی بند بھائیوں کی ٹانگیں جو ہیں میجر گورف نے اونچی کر دی ہیں، جو آپ واگا بارڈر پہ ٹانگ اٹھاتے تھے، کاش آپ ٹانگ اٹھانے کی بجائے قوم کو معاشی طور پہ اٹھا دیتے، کاش آپ واگا بارڈر پہ ٹانگ اٹھانے کی بجائے قوم کو آئی ٹی میں اوپر اٹھا دیتے، کاش آپ واگا بارڈر پہ ٹانگ اٹھانے کی بجائے پاکستانیوں کو معاشی خوشحالی میں، غربت کو دور کرنے میں ان کو اوپر اٹھا دیتے۔ آپ نے تو ملی نغموں پہ بس نچا نچا کے انہیں نچاتے رہے، خود خزانوں پہ ہاتھ صاف کرتے رہے۔ تو آج میں عاصم منیر سے پوچھتی ہوں کہ میجر گورف کا جو چیلنج ہے میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ کے پیٹی بند بھائیوں نے جو کارنامے کیے، اپنے سیاہ کارناموں سے پھر یہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، جب اپنا ٹینیور کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے پیسہ بیرون ملک بھیجتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں سیاسی کرپٹ جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ مل کے، اور پھر اپنی ملازمت کی مدت پوری ہونے کے بعد پھر خود بھی موو ہو جاتے ہیں۔ چلیں کیونکہ میجر گورف نے 5 کی بات کی ہے تو 5 کی بات کر لیتے ہیں۔ عاصم منیر سے پہلے آ جاتا ہے 5ویں نمبر پر سے شروع کریں تو قمر باجوہ، یہ وہ ذلیل انسان ہے، یہ وہ خبیث انسان ہے جس نے 1 سال میں پاکستان کو معاشی دیوالیہ کر دیا، سیاسی دیوالیہ کر دیا، اخلاقی دیوالیہ کر دیا۔ یہ غدار ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور اس پہ قوم لگائے گی، اس کا ادارہ تو نہیں لگائے گا نا، کیونکہ یہ تو سب ایک دوسرے کے کانے ہیں، یہ تو نہیں لگائیں گے۔ جس کی بہو 6 مہینوں میں 13 ارب کی ہو گئی اور پاکستان 1 سال میں معاشی دیوالیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے پاکستانیوں، اس سے پہلے تھا رحیل شریف، قمر باجوہ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، 13 ارب کا مالک ہو گیا اور جاب چھوڑتے ہی وہ اپنی طرف سے کبھی فرانس تو کبھی انگلینڈ باجوہ صاحب سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 13 ارب کی کرپشن بھی ان کے سیاہ چہرے کو نہیں چھپا پاتی، ہر جگہ انہیں پاکستانیوں سے جہاں ذلت لینی پڑتی ہے، اب ان کی ذلت کا یہ حال ہے کہ اب اخوانی بھی انہیں ذلیل کرتے نظر آتے ہیں، اخوانیوں کے ہاتھوں بھی وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کو ذلیل کیا، اپنے قوم سے غداری کی ہے، اپنے ملک سے غداری کی ہے، اپنی ملک کی آزادی کو، اپنی ملک کی خود مختاری کو انہوں نے خطرے میں ڈالا ہے، یہ قبر تک ذلت ان کا پیچھا کرے گی۔
اس سے پہلے رحیل شریف تھے، رحیل شریف نے وہ ضرب عضب شروع کیا تھا۔ ایک تو ان کے ڈرامے بڑے ہیں، جیسے امریکہ میں طوفانوں کے نام رکھتے ہیں نا، آپ کے جو آرمی چیف آف اسٹاف ہیں وہ یہ ڈرامے کرتے ہیں، کہتے ہیں ضرب عضب، اور اسے انہوں نے رد الفساد کیا تھا قمر باجوہ صاحب نے۔ تو یہ ڈرامے اپنی قوم کے ساتھ کرتے ہیں، جن قوم کے بیٹوں کو یہ مارتے ہیں انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے کشمیر فتح کر لیا، یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے کشمیریوں کا جو اختیار تھا، انڈیپینڈنس تھی ان کے اپنے علاقے میں، 73 کو ختم کر دیا، جس میں باجوہ صاحب کی رضامندی تھی۔ باجوہ صاحب کی رضامندی سے یہ سارا کچھ ہوا، یہی وجہ تھی۔ عاصم منیر صاحب، پہلے تو آپ کی پینٹیں، آپ جرنلوں کی پینٹیں، کور کمانڈروں کی پینٹیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں خواجہ آصف گراتے تھے، ایاز صادق گراتے تھے، مولانا فضل الرحمان گراتے تھے۔ اب آپ کی پینٹوں کو بلند کر دیا، اترتی پینٹوں کو، میجر گورف نے اپنے ملک میں بھی۔ کہیں فرانس میں آپ کی پینٹیں اتر رہی ہیں، کہیں انڈیا میں اتر رہی ہیں، یہ عوام کو کتنی جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، رحیل شریف جو ضرب عضب کے نام پہ آپریشن کا جھنڈا لے کے اٹھے تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے پاک فوج کے 150 بچوں کو شہید کروایا، اور آج تک اس سیاہ دن کا، آپ سیاہ دن کی عمارتوں پہ بات کرتے ہیں، سیاہ دن یہ تھا کہ جس دن پاکستان کے فوجیوں کے بچے، 150 بچے، دہشت گردوں نے گھس کے اسکول میں ماتھے پہ گولیاں رکھ کے مارے، یہ بڑا سیاہ دن تھا، اور ماں باپ باہر تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح، بڑا سیاہ دن تھا۔ یہ رحیل شریف کے ٹینیور میں ہوا، اس بے شرم نے اپنے اس سیاہ کارنامے پہ میڈل لیا، ایڈجسٹمنٹ کی ڈیل کی، اور وہ سعودیہ نکل گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اے پی ایس کے حادثے کے اوپر رحیل شریف کا کورٹ مارشل کیا جاتا، اس وقت کے جو انٹیلیجنس کا جرنل تھا اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا، جو صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا خٹک صاحب، پرویز خٹک، اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا، جو وزیر اعظم تھا اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا، جو وزیر داخلہ تھا اور وزیر دفاع تھا، ان لوگوں کو برطرف کر کے قانونی چارہ جوئی کی جاتی۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، ان ماؤں کے جن کے بیٹے شہید ہوئے تھے ان کو اسی طرح ظلم کر کے ڈرا کے خاموش کروایا گیا، جس طرح آج پی ٹی آئی کی ورکرز کو، وومن ورکرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، انہیں بے لباس کرتے ہیں، اس وقت ان شہید بچوں کی ماؤں کو اسی طرح تھریٹ کر کے خاموش کروا دیا گیا اور ان کے کیسز کو فائل نہ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پاکستان، اور وہ بے شرم جسے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان نے عزت بخشی تھی، وہ اسے چھوڑ گئے۔ 34 ملکوں کی اسلامی سربراہ، مجھ سے پوچھے، وہ وہاں کلرک بھی نہیں ہے، اس کا نام و نشان ہی کہیں نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈیل کر کے یہاں سے بچ کے گزرا تھا نواز شریف سے، کیونکہ اس نے جو ڈون لیگ کا ڈرامہ رچایا تھا سراسر جھوٹا تھا۔ اسی طرح ایک فال آپریشن تھا، ایک اسی طرح جھوٹا کیس تھا، جس طرح آج 9 مئی کو جناح ہاؤس کا بنایا گیا ہے۔ یہ تو ہو گئے رحیل شریف، یہ جا کے سعودیہ سیٹل ہو گئے۔ پھر اس کے اوپر تھے ماشاءاللہ کیانی صاحب، کیانی صاحب جیسا تو بے شرم دوبارہ کوئی جنرل آنا نہیں، انہوں نے بیرونی طاقتوں کو، بیرونی فوجوں کو اپنے ملک میں اترنے کی اجازت دی، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے لوگوں کو ہمارے ہی ملک میں غیر ملکی کچل کے بھاگتے نظر آئے، غیر ملکی ڈرون سے ہمارے معصوم پاکستانیوں کے اوپر حملے کر کے انہیں شہید کرتے نظر آئے۔ ادھر سے انہوں نے پاکستانیوں پہ حملے غیر ملکی فوج سے کروایا ہوا تھا، ادھر سے پاکستان کی زمینوں پہ ان کے بھائی حملے کر رہے تھے، زمینوں پہ قبضے کر رہے تھے، اور وہ بے شرم جرنل آج کل آسٹریلیا میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو مشرف صاحب تھے، اب وہ اللہ کے گھر میں جا چکے ہیں، وہ انہوں نے جو بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا، محسن پاکستان اپنے ہی محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان پہ جھوٹا الزام لگا کے اسی طرح کی پریس کانفرنس کروائی تھی، آج کل جس طرح کی پریس کانفرنسیں عمران خان صاحب کے ساتھیوں سے کروائی جا رہی ہیں، اسی طرح کی پریس کانفرنس دھمکا کے ڈرا کے ڈاکٹر قدیر کو نہ کردہ جرم کا اعتراف کروا کے پاکستان کے ایٹمی پاور کے پروگرام سے الگ کیا گیا تھا، جھوٹا الزام لگا کے، جو کہ بیرونی طاقتوں کا ڈیمانڈ تھی، ان کی ڈیمانڈ کو، ان کے مفادات کو تسکین پہنچائے گی، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کمزور کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب کو مزید تحقیقات پہ، سائنس میں ریسرچ پہ، کام پہ بھی روک دیا گیا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے کہتے رہے کہ پاکستانیوں میں تمہیں کچرے سے بجلی بنا کے دوں، لیکن انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا، کیونکہ پاکستانیوں تمہیں غلام بنا کے دوسری قوموں کا رکھنا ہے۔ پاکستانیوں، آج میری تم لوگوں سے ایک سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان بنا تھا مسلمانوں کے لیے،
لیکن قائد اعظم نے اس میں جو دوسری کمیونٹیاں آئی تھیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن بھائی ہیں ہمارے، قائد اعظم نے انہیں بھی فنڈامنٹل رائٹ بالکل اسی طرح دیا تھا کہ آپ لوگوں کی عزتیں جانیں بھی یہاں محفوظ ہیں، آپ کو بھی اسی طرح رائٹ ہے جیسا مسلمانوں کے، یہ سب کا پاکستان ہے۔ لیکن جو تجربہ رہا وہ بڑا تلخ رہا کہ یہاں ہندو بھی محفوظ ہیں، یہاں سکھ بھی محفوظ ہے پاکستان میں، کرسچن بھی محفوظ ہے، اگر نہیں محفوظ تو مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں اپنے ہی فوجی گھس کے چادر چار دیواری پامال کرتے ہیں۔ اور تو اور پاکستانیوں تمہیں غور کرنا چاہیے، جو تمہاری فوج کچے کے ڈاکوؤں کا سامنا نہ کر سکے، کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ نہ کر سکے، وہ تمہارے ملک کا تحفظ کرے گی۔ تمہاری عقل پر بھی تو پتھر ہے نا، تمہیں سوچنا ہوگا۔ تمہاری فوج تو کچے کے ڈاکوؤں کا سامنا نہیں کر سکتی، لیکن شریف لوگوں پہ، نہتے لوگوں کے گھر میں بھی گھس جاتی ہے اپنے بندوقوں کے زور پہ۔ ایسی فوج پہ تو لعنت ہے، ایسے ادارے پہ لعنت ہے۔ اور عاصم منیر صاحب، آپ نے جو ظلم برپا کر رکھا ہے، آپ اپنے انجام کا سوچیں۔ آپ نے کہاں بھاگنا ہے؟ کانگو میں بھاگنا ہے؟ آپ نے کینیا میں بھاگنا ہے یا کالے پانی میں جا کے آپ نے پناہ لینی ہے؟ کیونکہ آپ کا ہٹلر والا ظلم جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، آپ جو ہلاکو خان بنے ہوئے ہیں، آپ نے چنگیز خان کو شرمندہ کر دیا ہے۔ آپ بتائیں آپ نے کہاں جا کے چھپنا ہے؟ یا تو ان چاروں کو پہلے گدوں پہ بٹھا کے جو زندہ ہیں انہیں لے کر آئیں۔ ویسے 4 گدے آپ کے پاس ویسے ہے بھی۔ نمبر 1 گدا نواز شریف، نمبر 2 گدا شہباز شریف، نمبر 3 گدا آصف زرداری، نمبر 4 گدا مولانا فضل الرحمان۔ رہ گئی آپ کی بات کہ آپ کے لیے گدا کہاں سے آئے گا؟ آپ کے حصے میں گدھی آئی ہے مریم نواز، اور ویسے بھی آپ لوگ گدھی پہ سواری کرنے کا زیادہ شوق رکھتے ہیں۔ آپ گدھی پہ سواری کر کے میرا خیال ہے کالے پانی جائیں گے یا کانگو جائیں گے یا کینیا جائیں گے۔ آپ کے لیے اب یہی جگہ بچیں گی، کیونکہ دوسرے ممالک میں پاکستانی اوورسیز کو آپ کو نہیں رہنے دیتے۔ اور عاصم منیر صاحب، آنے والی نسلیں جو آپ نے ظلم برپا کر رکھا ہے، آپ کے یونیفارم والے جیسے گھروں میں داخل ہوئے ہیں اور جیسے بندوقیں اٹھائی ہیں اور گھر میں جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جو آپ نے قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو روڈوں پہ گھسیٹا ہے، جو آپ پولیس سے کروا رہے ہیں۔ پولیس آ کر عوام میں کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، پر ہمیں تھانوں میں بھی انہوں نے کہا کیمرے لگاؤ، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم ان پہ تشدد کرو۔ یاد رکھیے آپ کی وردی سے آنے والی نسلیں صرف نفرت کریں گی۔ جو بچے آج دیکھ رہے ہیں نا، کل یہ جوان ہوں گے، اس وردی سے نفرت کریں گے۔ ابھی 14 اگست آ رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ دیکھیں عوام کتنا اس 14 اگست کو مناتی ہے آپ کے ساتھ۔ دیکھ لیجیے گا، ہمارے دل زخمی ہیں، جن کی ماؤں بہنوں کو آپ نے بے پردہ کیا ہے۔ یہ مائیں اب اس وردی کی عزت نہیں سکھائیں گی، یاد رکھیے گا۔ اور آپ سمجھتے ہیں دنیا والے اندھے ہیں؟ آج تو میجر گورف نے آپ لوگوں کو چیلنج کیا، آپ پہ سوال اٹھایا ہے۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے آپ پہ سوال اٹھایا ہے۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آپ کے سیاہ کارناموں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں دنیا والے اندھے ہیں؟ آپ تالاب کے مینڈک ہیں، آپ کنویں کے مینڈک ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ نے پاکستانیوں کو اندھا بنا کے رکھنے کی جو کوشش کی ہوئی تھی پچھلے 75 سال سے، اب وہ دم توڑ رہی ہے۔ آپ کو عاصم منیر صاحب، آپ کو اپنے اختیار پہ کتنا اعتبار ہے؟ کتنا ظلم کریں گے؟ نہ تو اقتدار سدا رہتا ہے، نہ اختیار رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ نے ایک ادارے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ یہ تو وردی والوں کو سوچنا ہے۔ اور آپ کو ایک بات ہوں، آپ جھوٹ بولتے ہی بڑے گھٹیا طریقے سے ہیں۔ اگر آپ یہ بھی الزام لگائیں نا کہ فوج کی نفرت، تو عمران خان نے تو کہا یہ میری فوج ہے، اس نے تو ہمیشہ عزت دی۔ ہمیں تو پچھلے 30-40 سال سے نفرت کوئی اور دے رہا تھا۔ کوئی پارٹی کہتی تھی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، تم 3 سال کے لیے آتے ہو، تمہارے منہ پہ اینٹیں مار کے واپس بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، آج وہ آپ کو بڑے، دونوں پارٹیاں آپ سے بدلہ بڑا لے رہی ہیں۔ پاک فوج کا ادارہ، اس کی عزت زمین دوز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مریم نواز کہتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، آج آپ مریم نواز کو گھوڑی بنا کے اس پہ سوار ہیں اور اپنے آپ کو دلیر سمجھتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف کہتا تھا کہ یہ وردی والے ہماری ہڈیوں کا گودا بھی کھا گئے ہیں، قوم کی جسم سے گوشت نوچ کے کھا گئے ہیں۔ یہ ایاز صادق کہتا تھا اس کی ٹانگیں کانپ گئی، ہاتھ جوڑ کے دشمن کا پائلٹ واپس انہوں نے دے دیا۔ آپ ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھیں کہ اب آپ پہ کوئی وقت آیا تو یہ قوم آپ کو پتہ ہے کیا کہے گی؟ ہم نے آپ تمہیں بڑا بجٹ دیتے ہیں، کوئی حملہ بھی دشمن کا ہے مت سمجھیے گا کہ یہ قوم آپ کے لیے سوشل میڈیا پہ جنگ کرے گی یا لوڑیاں ڈالے گی، ہرگز نہیں ڈالے گی۔ جو نفرت آپ نے ہمارے بچوں کے دلوں میں دی ہے، جو ہم ماؤں کو دی ہے، وہ بھولی نہیں۔ آپ نے 150 میرا بچہ مار دیا ہے، میری قوم کے بیٹے مار دیے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ایک میجر گورف کے سوال کا، چیلنج کو آپ جواب دینے کی اوقات نہیں رکھتے۔ اب میں میجر گورف آریہ صاحب آپ کو جواب دوں گی کہ آپ نے کوئی جو آپ نے چیلنج دیا، یہ آپ کو چیلنج جو ہے نا ISPR کو دینا چاہیے تھا، چیف آف آرمی سٹاف کو دینا چاہیے تھا۔ یہ آپ نے قوم کو دے کے زیادتی کی ہے۔ آپ ایک میجر تھے، آپ ایک میجر تھے، آپ کو یہ ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے یہ عوام کو دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے بھی مسل نہیں تھے کہ آپ ISPR کو پکار سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ
آپ نے جو کانٹینٹ اٹھائے ہیں، یہ تو پاکستانی عوام تو خود ہی ان کی کلاس لے رہی ہے۔ آپ نے ہمارا ہی کانٹینٹ کو اٹھایا ہے اور اپنا پروگرام بنا کے اپنی قوم سے داد لے لی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، دشمن کی چالاکی یہی ہونی چاہیے کہ حریف کو جہاں کمزور دیکھے اپنا وار کر دیں۔ آپ نے وہی کیا کہ آپ نے جہاں کمزور دیکھا، آپ نے ایک وی لاگ بنا کر اپنے جو لوگ ہیں، اپنی قوم ہے، اس سے آپ نے خوب شاباش لے لی ہے۔ تو میں عاصم منیر صاحب آپ سے پوچھتی ہوں، اب میجر میجر گورو کو آپ نے کیا سزا دینی ہے؟ کہ آپ ان سے کانفرنس کروائیں گے؟ اس نے تو ایک نہیں، دو نہیں، اس نے فوجی تنصیبات نہیں، اس نے تو آپ کے سابقہ جرنلوں کی اس نے جو پینٹیں جو ہیں ٹانگیں جو اونچی کر دی ہیں، پینٹیں ان کی اتار دی ہیں۔ تو اب آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ اسے آرمی ایکٹ کے ذریعے سزا دیں گے یا آپ اسے کانفرنس کروائیں گے کہ کانفرنس کرو آ کے؟ کون سی سزا دیں گے؟ اپنے گریبان میں جھانکیں اور خوف کھائیں۔ جتنا اس ادارے کو ننگا آپ نے کرنا تھا، جتنا بے توقیر کرنا تھا آپ نے فوج کے ادارے کو، چند کالی بھیڑوں نے اپنے مفادات کے لیے، 200 کور کمانڈرز نے، ڈی ایچ پہ قبضے، زمینوں پہ قبضے کرنے والوں نے 8 لاکھ کی فوج کو زمین بوس کر دیا ہے۔ فوجیں اگر ایٹمی پاور سے لڑتی، بندوقوں سے لڑتی، تو آج پاکستان اتنا ذلیل کیوں ہو رہا ہوتا؟ فوجیں اپنی عوام کے ساتھ مل کے لڑتی ہیں۔ فوج کا حوصلہ، فوج کی طاقت عوام ہوتی ہے، جو آپ کھو چکے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔